جب ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ یہ تھیں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قعب، جنہیں عمارہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم صحابیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھا۔ آپ نے دین کے لیے اپنی قربانی دینے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جی ہاں، دی فرسٹ واریر وومن آف اسلام، نوسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قعب۔ یہ قصہ جنگ احد کا ہے، دی بیٹل آف احد۔ ہر طرف تلواریں ہی تلواریں گونج رہی تھیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جنگ میں اترتی ہیں، تلوار اٹھاتی ہیں، کفار مکہ کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دی فرسٹ واریر وومن آف اسلام حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت قعب۔ جنگ احد 625 عیسوی۔ غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر احد کے مقام پر آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عبداللہ بن ابی منافق 300 لوگوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ اس جنگ میں حضرت نصیبہ، دیگر خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ، حضرت سلیم اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی یعنی میڈیکل ایڈ کے لیے وہاں موجود تھیں۔ آپ کے شوہر اور دونوں بیٹے بھی جنگ میں شریک تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز احد کی پہاڑی پر بٹھا دیے اور حکم دیا کہ کسی حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان 50 تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، پھر بھی تم کو پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے جب تک کہ میں تم سے نہ کہوں، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں اور پرندے ان کے جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ میں تم سے نہ کہوں۔ پہلے ہی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جذبہ ایمانی ساتھ تھا۔ ویسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے، کفار مکہ حملہ کرتے ہیں تو مسلمان بھرپور طریقے سے ان کا سامنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ کفار مکہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر پہاڑ پر موجود وہ 50 لوگ جو تیر انداز تھے، مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس وقت مکہ کی طرف سے خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان شہید ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں کفار مکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لیکن اسی وقت جب حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہیں تو میڈیکل کا سامان چھوڑ کر اسی جنگ کے میدان سے حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھاتی ہیں، ایک زرہ پکڑتی ہیں اور کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جس طرف سے کفار مکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں تو وہ چٹان بن کر ان پر حملہ کرتی ہیں، جس طرف سے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتیں، جب میں بائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتیں، ہر طرف میں نصیبہ کو میری جان کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود جنگ احد میں موجود تھیں، اس لیے وہ خود جنگ احد کے بارے میں بتاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایسا ہوا، میں نے دیکھا کہ یہ ہوا۔ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے اور صرف حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے اور کچھ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں، وہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھیان بھٹکانے کے لیے ان کو اپنی طرف دور لے جاتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن بن کمیہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور کفار مکہ میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ جنگ احد میں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 زخم لگتے ہیں، ان میں سے ایک زخم شولڈر پر لگتا ہے جو اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بعد میں 1 سال لگ جاتا ہے اس زخم کو بھرنے کے لیے، لیکن تمام زخموں کے باوجود حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی جنگ قابلیت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ فلاں سے بھی بہتر تھیں، وہ فلاں سے بھی بہتر تھیں، اور حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا خاندان ہے، واٹس اے فیملی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا اور کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، نصیبہ اور ان کے گھر والوں کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب زندگی میں آگے جو بھی مشکلات آنی ہیں، میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کانفیڈنٹ بھی تھیں۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں مردوں کو بہت زیادہ مینشن کیا گیا ہے جبکہ عورتوں کے بارے میں اتنا زیادہ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ ان المسلمین والمسلمہ ان المومنین والمومنہ۔ اگر حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں کچھ روایت بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، انہوں نے فوراً کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی کھاؤ۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا روزہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار کے پاس لوگ کھانا کھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کھا نہ لے۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے بارے میں۔ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں اور کہاں سے تھیں؟ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ کے قبیلے بنو نثار سے تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرنل ریلیٹیوز تھے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مدینہ میں اسلام کی دعوت آنے سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بار شادی ہوئی، ایک اسلام کی دعوت قبول کرنے سے پہلے اور دوسری اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد، لیکن ان کے دونوں شوہر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کے پہلے شوہر کا نام زید بن عاصم تھا اور دوسرے شوہر کا نام غزیہ بن عمر تھا۔ پہلے شوہر سے ان کے 2 بیٹے تھے، حبیب اور عبداللہ، اور دوسرے شوہر سے ایک بیٹا تمیم اور ایک بیٹی خولا تھی۔
حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا تعارف حضرت مصعب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ بیعت عتبہ جو کہ اسلام کی دوسری بیعت تھی، اس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق 3 عورتیں تھیں۔ گھر والوں کی طرف سے بیعت کرنے کے لیے صرف مرد کا بیعت کر لینا ہی کافی تھا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خود بیعت کے لیے آئیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ اور جب بیعت کے لیے حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ آگے بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ واپس آ کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں، چاہے وہ قربانی اپنی ذات سے ہو، اپنی اولاد سے ہو، مال سے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور مطالبہ کیا کہ ہم نبوت کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفیروں کو کچھ نہ کہا اور سفیروں کو واپس بھیج دیا، اور اپنے 2 سفیر ان کی طرف بھیجے، جن میں سے ایک حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب ابن زید تھے۔ جب سفیر نے مسیلمہ کذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دیا، جس میں یہ درج تھا، واضح طور پر لکھا تھا کہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، تم ایک جھوٹے نبی ہو، تو اس کذاب نے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی رسول ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ سنا نہیں گیا۔ 3 بار پوچھنے پر حبیب ابن زید نے یہی جواب دیا کہ مجھے کچھ سنا نہیں دیا۔ تو کذاب نے انہیں باندھ دیا اور پھر ایک ایک کر کے زندہ ہی ان کے جسم کے پارٹس کاٹ دیے۔ حبیب ابن زید کو اتنی بے دردی سے شہید ہونا دیکھ کر دوسرے ایمبیسڈر نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمہ کذاب کو یہ دعویٰ قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ تم رسول ہو۔ یہ سن کر مسلمہ کذاب نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ پریشانی میں روتے ہوئے آئے اور پورا قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفیر سے ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا تم اب بھی یہ مانتے ہو کہ مسلمہ کذاب ایک نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں اور مسلمہ کذاب جھوٹا ہے۔ اور نبی نے حبیب ابن زید کی نیوز حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانی تھی، اور یہ بہت ہی مشکل تھا کہ کیسے ان کو بتایا جائے۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت ہی دل دہلا لینے والی نیوز تھی، لیکن جانتے ہیں کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ I prepare him for this moment۔ میں نے تو اسے اسی لمحے کے لیے تیار کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی دینا کہ میں اس کذاب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب مسلمہ کذاب کا فتنہ بڑھتا چلا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس میں حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شامل ہوئیں اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن زید کو بھی شامل کیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ وحشی قاتل حمزہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے نیزہ مار کر مسلمہ کذاب کو مار گرایا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے بعد اپنی زندگی میں تمام ہونے والی جنگوں میں حصہ لیا، جیسے حدیبیہ، حنین، یمامہ۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہیں اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔
یہ تھی ایک ایسی مسلم عورت کی کہانی کہ جس کی کہانی جیسی کوئی اور کسی کی کہانی نہیں ہوگی۔ اسلام کی پہلی خاتون جو جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑی، جس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس نے یہ ثابت کیا کہ جذبہ ایمانی جینڈر کو، مرد عورت کو نہیں دیکھتا، اور جب دین کی بات آ جائے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی، اولاد کی، ہر طرف سے بس حاضر ہو جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔